الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، پر یار غار نبی تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، پر یار غار نبی تیری کیا بات ہے. تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے. غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے. غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. اور جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ جیسے
نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، تو نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، تیرے کندھوں پہ بیٹھے میرے مصطفیٰ، تیرے کندھوں پہ بیٹھے میرے مصطفیٰ، تیرے کندھوں پہ بیٹھے میرے مصطفیٰ، رازدار نبی تیری کیا بات ہے، تیرے کندھوں پہ بیٹھے میرے مصطفیٰ، رازدار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، پر یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، اور آج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیا گیا، تو آج بھی انشاءاللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہی تذکرہ کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، جمعے کا وقت کیونکہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، کوشش پوری ہوتی ہے کہ وقت پر ہی جماعت کھڑی ہو، لیکن پھر بھی دھکے سے ہی 5-10 منٹ آگے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور سب نے، باقی لوگوں نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، اور سیدنا صدیق اکبر نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ باقی لوگوں نے دلیلیں مانگی کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، آپ کو دلیل پیش کریں۔
تو سوائے سیدنا صدیق اکبر کے کہ میں نے جب ابو بکر کو یہ بتایا کہ مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، تو میرے اس دوست نے، میرے یار نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب کافروں نے دیکھا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ابو بکر گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ عمر گئے، اتنے بہادر کہ کافروں نے اعلان کیا کہ نعوذ باللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لے کے آئے گا اس سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو عمر پاک تلوار پکڑی ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں اس کافروں کی بات پر، ابو جہل ابو لہب کی بات پر، کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ سر لینے نہیں، سر دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر جیسے جرری پہلوان گئے اور محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کے چچا جان نے بڑی سزائیں دی، تو سب کچھ برداشت کیا، لیکن محبوب کی غلامی کا جو پٹا گلے میں تھا اس کو نہیں نکالا، وہ اتارا نہیں۔ تو حضرات محترم، جس غلام کی بھی بات کریں، محبوب کے سارے غلام بڑے اعلیٰ ہیں۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت نال بولیا کرو۔ محبوب کے سارے غلام، سارے صحابہ بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے، بڑے مقام مرتبے والے، سارے صحابہ بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن یار غار کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ابو بکر صدیق، جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ باقی لوگوں نے بھی بڑا احسان کیا ہے اور میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن میرے یار ابو بکر نے، اس نے جو احسانات کیے ہیں، جتنا اس نے مال دیا ہے، پھر جان بھی دی، سب کچھ دیا، تو اس کے احسان کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا مقام، میں نے پہلے عرض کیا ہے، سارے صحابہ بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑے مقام، بڑے شان والے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی تو پھر، صدیق اکبر کی تو کیا بات ہے، جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اس کے احسان کا بدلہ خود رب العالمین ہی عطا فرمائے گا۔ اور صدیق اکبر کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا صدیق آج بھی میرے ساتھ ہے، میرا صدیق حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ صدیق اکبر حوض کوثر پر بھی سرکار کے ساتھ ہوں گے، اور قبر انور کی جگہ ملی تو وہ بھی محبوب کے ساتھ، وہ بھی محبوب کے ساتھ، محبوب کے قدموں میں۔ تو کریم آقا سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا مقام کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے اندر، میرے آقا تشریف فرما تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے نے، باب الصلاۃ، باب الریحان، باب الحج، تے ہر نمازی نو باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ آواز دے گا کہ آپ میرے وچوں داخل ہو کے جنت دے اندر چلا جا۔
روزے والا باب الریحان دروازہ آواز دے گا روزے والے نو کہ آ میرے وچوں گزر کے جنت دے اندر چلا جا. حاجی نو حج والا آواز دے گا. صدقہ خیرات کرن والے نو دروازہ آواز دے گا. جہاد کرن والے مجاہد نو دروازہ آواز دے گا. لیکن سیدنا صدیق اکبر کریم آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونےا کملی والے فرماؤ تواڈے غلاماں دے وچوں کوئی ایسا بھی غلام ہے کہ جنوں ایک دروازہ نہیں، دو نہیں، 3 4 5 نہیں، 8 دے 8 دروازے آواز دین گے کہ آ میرے وچوں گزر کے جنت دے اندر داخل ہو جا. اینی ڈیلی سبحان اللہ نہیں ذرا محبت نال سارے مل کے سارے کیا کرو سبحان اللہ. سونے آپ دے غلاماں دے وچوں کوئی ایسا غلام ہے کہ جنوں ایک دروازہ نہیں، 2 نہیں، 8 دروازے آواز دیں گے کہ میرے وچوں گزر کے جنت دے اندر چلا جا. دیکھو صحابہ دا عقیدہ، صحابہ والا عقیدہ ہی اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے. صحابہ والا عقیدہ وہی اللہ نے سنیاں نو عطا فرمایا ہے کہ اسانڈا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو سرکار فرما دیندے نے وہ حق تے سچ فرما دیندے نے. تو سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیتا تے اے تے عقیدہ آپ دا ہے ہی نہیں جی کہ سرکار جان دے نہیں. آپ دا بھی عقیدہ ہی سی کہ جو سرکار فرما رہے نے حق تے سچ فرما رہے نے اور سرکار اے بھی جان دے نے قیامت والے دن کیڑا کیڑا میرا غلام جنت دے اندر جائے گا. اور سیدنا صدیق اکبر دا یہی عقیدہ ہے کہ سرکار اے بھی جان دے نے کہ کیڑے میرے غلام نو جنت دا کیڑا دروازہ آواز دے گا اور 8 دروازے میرے کیڑے غلام نو آواز دین گے. اس واسطے سیدنا صدیق اکبر سوال کر رہے نے. عرض کیتی کملی والیا اے بھی فرما دیو کہ تہاڈا کیڑا ایسا غلام ہے کہ جنوں 8 دروازے آواز دین گے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پیارے ابو بکر مینو امید ہے او تو ہی ہے جنوں 8 دروازے آواز دین گے. ایک آکھے گا ابو بکر میرے وچ گزر کے جنت دے اندر چلا جا. دوسرا آکھے گا ابو بکر میرے وچ گزر کے چلا جا. تیسرا بھی آواز دے گا. چوتھا، 5واں، 6واں، 7 8 دے 8 دروازے آواز دین گے ابو بکر میرے وچ گزر کے جنت دے اندر چلا جا. تیرا تا مقام ہی اللہ نے بڑا تینوں عطا فرمایا ہے. تیرا تو مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے. تیرا تو مقام ہی بڑا اعلیٰ ہے. آپ میرے بھی گزر کے جنت دے اندر داخل ہو جا. اچھا سارے صحابہ میرے محبوب دے غلام تشریف فرما نے اسے غلام آقا دے تشریف فرما نے کسے ایک نے بھی اعتراض نہیں کیتا. کسے ایک نے بھی اعتراض نہیں کیتا کہ سونیا تسی بیٹھے ایتھے ہو تانوں کیویں پتا کہ کیڑا غلام کیڑے دروازے چ جائے گا. تے پھر تسی سیدنا صدیق اکبر دا آکھیا ہے سونے تانوں کیویں پتا کہ ابو بکر نو 8 دے 8 دروازے آواز دین گے. نہیں کسے نے اعتراض نہیں کیتا. سارے منن والے سی. اسی بھی منن والے ہیں. سارے مندے سی کہ محبوب نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے. تو ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے محبوب نے جو آکھے حق تے سچ فرمایا ہے. اس واسطے محبوب اپنی مرضی نال تے بول دے ہی نہیں. تو آدھو صدر توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام عرض کیتی کہ سونے آؤ ودہا دے چہرے والے آؤ یاسین دے سہرے والے آؤ طاہا دے تاج والے آؤ مزمل دی چادر والے آؤ ید اللہ دے گورے گورے ہتھ والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرات محترم پوچھ دے بھی کون پہنے عرض بھی کون کر دینے سوال کنے کیتا ہے محبوب دے پیارے یارے غار ابو بکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود عرض کردے نے کملی والے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے عرض کردے نے سونے اے بھی فرما دیو تہاڈا کوئی ایسا غلام ہے جنوں اٹھ دروازے آواز دین گے کریم آقا نے فرمایا ہاں ابو بکر مینوں امید ہے او تو ہی ہے وہ تو ہی ہے جنوں اٹھ دروازے آواز دین گے باقی غلام تشریف فرما نے محبوب دے صحابہ موجود نے کسی نے اعتراض نہیں کیتا سارے آشش کر اٹھے نے سارے خوش ہو گئے نے سارے خوش ہو گئے نے کہ سیدنا صدیق اکبر دی کریم آقا نے شان بیان فرمائی ہے سارے اپنے صدیق اکبر اپنے پیر بھائی دا حیا کرنے والے نے میں کیا او بدبخت انسان سارے صحابہ صدیق اکبر نال پیار کرنے والے نے اج تو سیدنا صدیق اکبر دی شان دے اندر گستاخیاں کردا ہے آپ دی شان دے اندر بکواس کردا ہے جتنا مرضی بوکنا ہے بھوک لائے لیکن سیدنا صدیق اکبر دی شان دے اندر کمی نہیں آ سکتی کریم آقا نے فرما دیتا ہے میرے یار غار نو 8 دروازے آواز دین گے اور نہ دے جنتی ہون دے اندر شک نہیں ہو سکتا لیکن جیڑا یاد رکھنا شان صدیق اکبر دے اندر بھونکدا رہے شان سیدنا صدیق اکبر دی شان دے اندر گستاخیاں کرے او دے جہنمی ہون دے اندر بھی شک نہیں ہو سکتا یا رسول یا تو حضرات محترم کریم آقا نے فرمایا میرا یار صدیق اکبر جنتی ہے 8 دروازے آواز دین گے تو صدیق اکبر دے جنتی ہون دے اندر شک نہیں ہو سکتا اور جیڑا شان صدیق اکبر دے اندر بھونکے او دا جہنمی ہون دے اندر بھی شک نہیں ہو سکتا وہ واقعی جہنمی ہے کیوں جیڑا صدیق اکبر دی شان دے اندر بھونکے وہ جہنمی کتیاں چو کتا ہے کیوں صدیق اکبر نو تے میرے آقا نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے میرے یار غار صدیق اکبر نو دیکھ لو تو آدھو صدر توجہ فرمانا سارے محبوب دے غلام تشریف فرمانے سیدنا صدیق اکبر دے پیر بھائی تشریف فرمانے سارے خوش ہو گئے نے سارے ویکھ رہے نے اوتھے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود نے پیارے عثمان پاک بھی تشریف فرمانے پیارے علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تیرا تے میرا سنیا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہوتے تشریف فرمانے آپ بھی خوش ہو رہے نے آپ بھی یہی کہندے گے پیارے ابو بکر تانوں مبارک ہوئے امام الانبیاء نے تہاڈا مقام دسیا ہے تہاڈی شان بیان کیتی ہے سارے صحابہ بڑے خوش نے بڑے راضی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے پیر بھائیاں اپنے پیر بھائیاں یہی گل کر دے ہون گے اے میرے پیر بھائیوں میرا تے کوئی مقام نہیں ہے کوئی عظمت نہیں ہے مینوں جو مقام ملیا ہے مینوں جو شان ملی ہے جو بھی عظمت ملی ہے جو مرتبہ ملیا ہے جو بھی مقام ملیا ہے محبوب دی وجہ تو ملیا ہے جو مقام عظمت شان ملی ہے کس وجہ تو ملی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو ملی ہے میں نے کوئی جاندہ نہیں سی کوئی پہچاندہ نہیں سی میں محبوب دے قدموں دے اندر آیا محبوب دی غلامی دے اندر آیا اللہ نے میں نے مقام عطا فرمایا ہے محبوب دی زبان مبارک جو نکلے آئے کہ آپ بھی یہی فرما دے ہوں گے میرا کوئی مقام نہیں ہے محبوب جو بھی مقام ملے نے عظمت ملی ہے محبوب دی وجہ تو ملی ہے کہ یہی گل کر دے ہوں گے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے تسی
محبت نال سارے جتنا دیا مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ آدھو سل توجہ فرمانا، اچھا توجہ دے نال ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے، مینوں اللہ نے جو بھی عطا فرمایا ہے محبوب دا صدقہ عطا فرمایا ہے، سارے سنی اسے گل نو مندے نے، اللہ نے جو بھی عطا فرمایا ہے، اے مال عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، گھر بار عطا فرمایا، اے قرآن عطا فرمایا، اے دین اسلام عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، اے جان عطا فرمائی تے محبوب دے صدقے اینی دلی سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ساڈا تے سنیاں دا ہے عقیدہ ہے کہ جتنا دیا اتنی میری اوقات نہیں ہے، جتنا دیا جنی آواز آنی چاہیے اجے آواز نہیں آئی، جڑے بزرگ نے وہ چلو بزرگ نے، جڑے نوجوان نے اللہ نے اے زبان دیتی تے اپنے ذکر محبوب دے ذکر واسطے دیتی ہے، تے پھر ذرا مل کے محبت نال جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے آقا کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ملے آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہی فرماندے ہوں گے، جو کچھ ملے آئے محبوب دی وجہ تو ملے آئے، پھر محبوب دے قدمہ تے سب کچھ قربان کیتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے پیارے صدیق اکبر، رب العالمین نے ہجرت کا حکم فرمایا ہے، رب العالمین نے فرمایا ہے جبرائیل امین پیغام لے کے آئے نے، اے پیارے ابو بکر تو میرے نال جانا ہے، اے پیارے علی المرتضی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تو میرے بستر تے آج رات سونا ہے۔ حضرات محترم پیارے علی المرتضی نے بھی عرض کیتی سونے میں قربان، سونے جس طرح حکم فرماؤ علی حاضر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی عرض کیتی ہے سونے میں حاضر ہوں، سونے میں حاضر ہوں، جس طرح آقا حکم فرماؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، پیارے علی المرتضی بھی جان دے نے اج کافر بڑے گرم نے، اج کافر تلواراں ننگیاں لے کے کھڑے نے کہ نعوذ باللہ مسلماناں دے نبی نو سر قلم کرنا ہے، لیکن پیارے علی المرتضی کی عرض کردے نے سونے تسی حکم فرمایا علی منن واسطے تیار ہے۔ تے صدیق اکبر بھی جان دے رہے کہ محبوب دے نال جانا کوئی آسان کم نہیں ہے۔ کافر پیچھے آ گئے، مینوں اپنی جان دا بھی خطرہ ہے، لیکن صدیق اکبر نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، محبوب دی جان دا خیال ہے۔ سفر دے اندر جاندے ہیں نا، کدی اگے کدی پیچھے کدی دائیں بائیں، محبوب نے فرمایا صدیق کی گل ہے؟ عرض کیتی سونے جدوں خیال آندا نا دشمن کدے پچھوں نہ آ جائے تے میں پیچھے ہونا، نقصان پہنچاوے تے مینوں پہنچاوے، میرے یار نو کچھ نہ ہوے۔ تو حضرات محترم یہ سفر طے کردے کردے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بڑے قسمت والے لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالی نے حج عمرہ دی سعادت عطا فرمائی ہے، پھر وہ بھی بڑی قسمت والے نے جڑے غار ہیرا دی زیارت کر کے آئے نے، جڑے غار ثور دی زیارت کر کے آئے نے، بڑا اونچا پہاڑ ہے، لیکن صدیق اکبر نے محبوب نو پیدل چلنے
چلن نہیں دیتا، پہلے پیدل چلتے جا رہے ہیں، پھر عرض کی سونے مہربانی فرماؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ، میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ۔ جملے بڑے غور دے نال سننے نے، اور جس ریل تے قرآن رکھیا جائے اس ریل دا بڑے ادب کرن والے الحمدللہ سیویں ادب کر دیا، جڑے بد عقیدہ وہ بھی بڑا ادب کر دے رہے۔ کیوں ریل دا ادب کیوں کر دے ہو؟ اس تے قرآن رکھیا ہے۔ جس ریل تے قرآن رکھے جائے وہ ادب کر دیا کہ نہیں؟ بولو نا، اچھی بولیا کرو ذرا۔ اس ریل دا ادب احترام وہ تے پیر بھی رکھ دے ہو؟ کیوں؟ وہ نہیں یار، اس تے قرآن رکھیا جاندہ ہے۔ وہ میں کہا بے شرما، جس تے صاحب قرآن چڑھے ہیں، جس تے جدے کندیاں تے صاحب قرآن بیٹھے نے، اس صدیق دا مقام کتنا بلند ہے۔ اس صدیق دا مقام بنایا لائے، کافر بھی لبدیاں لبدیاں ویکھدے جا رہے ہیں، اے دو جا رہے ہیں، دو دے قدم جا رہے ہیں، پھر ایک ایسا جگہ اسی جگہ بھی آئی جتھے ویکھیا دوسرا دوسرے دے قدم نہیں، پھر کسی نے دسیا ہوئے گا او بے شرم تسی جانتے نہیں، غلام نال غلام نے محبوب نو قدمہ تے اٹھا لیا، کندھیاں تے اٹھا لیا ہوئے گا۔ حضرات محترم دے دروازے تے جا کے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونے تسی اندر نہیں جانا کیونکہ موزی جانور رہندے نے، اے پہاڑ سونے غار دے اندر پہلے میں جاواں گا، میں غار نو پہلے صاف کرن دا، میں غار نو جا کے آپ دے بیٹھن دے قابل بناواں گا، پھر آپ نو عرض کراں گا تسی تشریف لے آنا۔ سیدنا صدیق اکبر نے غار نو صاف کیتا۔ اج یاد رکھنا، بیٹے نو کوئی زخم ہو جائے، باپ بیٹا جا رہے ہون، بیٹے نو زخم ہو جائے تے باپ کدی قمیض پاڑ دیں ویکھیا؟ بولو نا تو نہیں یار، میں قمیض پاڑ کے تے بیٹے دے پیر تے ول دیں نہیں، یا کوئی وہ کول چادر ہوئے تے وہی پاڑ دے وے، وہ چادر پھاڑدا نہیں یار، چادر بھی قیمتی، بچے نال بھی بڑا پیار ہے، اور کوئی کپڑا لبے گا یا پھر ہسپتال لے کے جائے گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر دی محبت ویکھ، محبوب دا اتنا پیار ہے کہ غار دے اندر گئے نے، غار دے سوراخ اپنی چادر تے اپنی قمیض نال بند کیتے نے۔ کس واسطے؟ اپنی جان دی پرواہ نہیں، محبوب دی جان دی پرواہ ہے، محبوب دی حفاظت۔ حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں کیونکہ 3 خواہشات سی، 3 خواہشات کیڑیاں کیڑیاں؟ حضرات محترم وقت بڑا مختصر ہے، پہلی خواہش کیڑی سی؟ سونے بیٹی میری ہوئے، بیوی تواڈی ہوئے، بیٹی میری ہوئے، بیوی آپ دی ہوئے، اللہ نے خواہش پوری فرما دی تھی۔ دوسری خواہش کیڑی؟ سونے مال میرا ہوئے، میں آپ دے قدمت قربان کر دیا، وہ بھی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ آج تیسری خواہش بھی اللہ نے پوری فرما دیتی ہے۔ تیسری خواہش کیڑی ہے؟ تیسری خواہش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تیسری خواہش ایسی سی، سونے چہرہ آپ دا ہوئے، اکھاں میری ہون، میں آپ دا دیدار ہی کردا رہواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، نعرہ تحقیق، حق شاریہ۔ سونے اکھاں میریاں ہون، چہرہ آپ دا ہوئے، میں آپ دا دیدار کردا رہواں۔ حضرات محترم عام مرید اپنے پیر دی زیارت کرے او دا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن اے مرید عام نہیں، مرید بھی بڑا خاص ہے، پیر بھی بڑا خاص ہے، پیر نبیاں دا سردار ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو، اور مرید میرے محبوب دی ساری امت نبیاں تو بعد جس کا مرتبہ تے مقام ہے او سیدنا ابو بکر صدیق،
او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چہرے دی زیارت کی دیئے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا کمال کر دیتا ہے آپ کی فرمان دینے تن میرا انی ڈلی سبحان اللہ اگلے آندے بیٹھے نے پچھلے چپ کر کے بیٹھے نے پچھلے بھی بول لیا کرو ذرا مل کے آکھا کرو سبحان اللہ اے تن میرا چشے لکھ چشمہ ایک کھولاتے کے کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ میں ہو رہی کہ دے بچا اور کسی دی زبان چپ نہ رہے مل کے آخر آئے موری سے دے دا دیدار ہے باہو موری سے دے دا اجے سارے دی آواز نہیں آئی ذرا ہاتھوں بلند کر کے میں بھی دیکھا گا کہ ہاتھ تھلے وہ نہیں بول رہا مل کے ذرا کیونکہ میں پہلے دس چکیا مرشد بھی نبیاں دا سردار مرید ہوئے جیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو اچھا رتبہ نبیوں تو بعد میرے ابو بکر صدیق دائے موری صدیق موری صدیق دیدار ہے باؤ موری صدیق جان